دفعہ ول تو پروگرام ماڈرن فارمنگ خوش آمدید آتے ہیں. اج اساں گل کریں پے ہیں گنے دی کاشت کے حوالے نال. ساڈے نال موجود ہیں ڈاکٹر محمد زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے گنے کی کاشت کے حوالے سے موضوع علاقوں کا. اب ہم موضوع وقت کی طرف آتے ہیں. گنے کی کاشت کے لحاظ سے موضوع وقت کون سا ہے؟ گنے کی کاشت ہمارے ملک میں دو اوقات میں ہوتی ہے سال میں. عام فہم میں ہم اس کو ستمبر کاشت اور فروری کاشت کہتے ہیں. ستمبر کو آپ کہہ لیں کہ موسم خزاں کا جو پلانٹنگ موسم ہے, اور اس سپرنگ کو آپ کہہ لیں فروری. تو ستمبر کاشت کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 30 ستمبر سے پہلے ستمبر کاشت مکمل کر لینی چاہیے جی, کیونکہ اس کے بعد درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اگاؤ جو ہے وہ بڑا شدید متاثر ہوتا ہے اور پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. تو فروری کے لیے فروری سے لے کر وسط باش تک آپ جو بہاریہ جو سپرنگ کاشت ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ 15 مارچ کے بعد جو ہے وہ کوشش کریں کہ 15 مارچ سے پہلے ہی مکمل ہو جائے کاشت. اگرچہ سندھ میں جو ستمبر کاشت ہے, فروری اور مارچ بہاریہ تو ویسے ہی ہوگی جیسے میں نے عرض کیا, لیکن ستمبر کاشت میں سندھ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. وہاں پہ چونکہ درجہ حرارت اتنے زیادہ کم نہیں ہوتے, آپ ستمبر, اکتوبر, نومبر تک کاشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان موسم میں کاشت کر سکتے ہیں. کیا اقسام کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں اس پہ بھی کوئی کاشت کا جو موسم ہے اس کا اثر ہوتا ہے یا؟ جی ہاں بالکل. اس میں کچھ اگیتی اقسام ہیں, ٹھیک ہے, کچھ درمیانے پکنے والی اقسام ہیں, کچھ دیر سے پکنے والی اقسام ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یعنی کاشت کا جو موسم ہے اس کا اثر ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں ایز سچ کوئی کاشت کا کوئی ایسا کوئی اثر نہیں ہے. جی ہاں, البتہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے لیے مختلف اقسام ماہرین نے سفارش کی ہیں, اس حساب سے ان کو کاشت کرنا چاہیے. جیسے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ سندھ میں اور پنجاب میں اور صوبہ جو حکومت کی طرف سے جو ریکمینڈڈ اقسام ہیں ان کے نام آپ لے سکتے ہیں. جی ہاں, سندھ میں جو ماہرین نے سفارش کی ہے جن اقسام کی اور جو بہتر پیداوار دینے والی اقسام ہیں سندھ کے موسم کے لحاظ سے, اس میں ٹھٹھا 10 ہے, ٹھٹھا 300 ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ نیا 2004 ہے, نیا 98 ہے, اور اس کے علاوہ HSF 240 ہے, CPF 246 ہے, CPF 247 ہے, اور SPF 234 ہے. اچھا, جب آپ جنوبی پنجاب میں آ جائیں تو وہاں جو سب سے بہتر پیداوار اب تک جس قسم نے دی ہے وہ SPF 234 ہے. اچھا, لیکن SPF 234 3 اضلاع کے لیے جنوبی پنجاب کے سفارش ریکمینڈ کی جاتی ہے. اس میں رحیم یار خان, راجن پور اور بہاول پور. ٹھیک ہے, کیونکہ اس اگر اوپر یا لوور سندھ میں اس قسم کو لگایا جائے تو یہ ایک بیماری کا شکار ہو جاتی ہے, لیکن یہ ایک بہترین قسم ہے ان 3 اضلاع کے لیے اور اپر سندھ کے لیے, سندھ کے جو اوپر والے گھوٹکی اور سکھر تک, لڑکانہ تک آپ کہہ لیں. اچھا, اس کے بعد پنجاب کے لیے بہت سی اقسام ہیں. اس میں HSF 240 ہے, HSF 242 ہے سینٹرل اور اپر پنجاب کے لیے. اس میں CPF 246 ہے, CPF 247 ہے, SPF 213 ہے, CPF 237 ہے. ٹھیک ہے, یہ مختلف علاقوں کے لحاظ سے مختلف قسم کی اقسام ہیں. جی ہاں. اگر ہم بیج کے حوالے سے ذکر کریں, بیج جو ہے کسان ہیں زیادہ تر خود ہی تیار کرتے ہیں بیج جو ہے. جی ہاں. جو بیج کی خصوصیات ہیں کہ کس قسم کا بیج ہونا چاہیے, اس کی تیاری کے اندر کن احتیاطوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے. جی, کہ بیج کے لیے بہت سے عوامل ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیج جو ہے گنے کا بیج وہ گنے سے ہی اس کے ٹکڑے کر کے تیار کیا جاتا ہے. ان ٹکڑوں کو پنجابی میں سمے بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بیج کا انتخاب آپ ایسے کھیت سے کریں جو بیماری اور کیڑے مکوڑوں کے حملوں سے بالکل پاک ہو. ٹھیک ہے, اور بیج تیار کرنے کے لیے آپ کو 3 سے 4 آنکھوں والے سمے جو ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں. اچھا, اہم بات یہ ہے کہ
بیج کی جب آپ بیج تیار کریں تو اس کی آنکھیں متاثر نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اسے کھوری کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کا. تو اس کو آپ نے درانتی سے نہیں اتارنا. اچھا, صحیح ہے. بہتر یہ ہے کہ بیج آپ اسی کھیت میں جا کے تیار کریں جہاں آپ نے اس کو جہاں بوائی کرنی ہے اس کی. آپ وہاں اسی کھیت میں اس کو ہاتھ سے چھیل لیں تاکہ بیج کی آنکھیں جو ہیں متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو پلانٹ کرنا ہے, جب بیج تیار ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً آپ پلانٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ دیر کریں گے تو اس کا پھر وہ سوکھنے لگ جائے گا اور اس کا اگاؤ متاثر ہوگا. اور اگر کسی وجہ سے دیر ہو جائے تو آپ کو بیج کو ڈھانپ دینا چاہیے اس کی کھوری سے اور وقفے وقفے سے اس کو پانی چھڑکنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ چند احتیاطیں ہیں. اچھا, ویسے جو سمہ ہے اس کی کتنی لمبائی رکھنی چاہیے اسٹینڈرڈ جو ہے اگر دیکھا جائے, اور ایک سمے پہ کتنی آنکھیں ہونی چاہیے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ 3 سے 4 آنکھوں والے سمے جو ہیں وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 1 سے 1.5 فٹ تک 1 سے 1.5 فٹ میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جو گنے کی اگر ہم پیداوار لینا چاہ رہے ہیں تو درمیانی ان کا فاصلہ ہے جو پودوں کا وہ کتنا رکھا جائے؟ گنے کا درمیانی فاصلہ تقریباً وہی ہوگا جو آنکھ سے آنکھ تک کا ہو. جی ہاں, بالکل. ٹھیک ہے, یعنی کہ 1 سے 1.5 فٹ کے فاصلے پہ ہو. اسی طرح ان کا جو قطاروں کا درمیانی فاصلہ ہے وہ قطاروں کا درمیانی فاصلہ 4 فٹ ہونا چاہیے. 4 فٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تاکہ یہ اس لیے کہ گنے کی جب فصل جو ہے وہ اپنا انیشل گروتھ اپنی مکمل کر لیتی ہے تو اس پہ مٹی چڑھانا بہت ضروری ہے. اگر آپ مٹی نہیں چڑھائیں گے تو جب فصل بڑی ہو جائے گی تو یہ کسی وقت بھی آندھی یا طوفان میں گر سکتی ہے. تو اس لیے 4 فٹ کے فاصلے پہ اگر آپ گنا لگائیں گے تو اس کو ٹریکٹر اور ریجر کے ذریعے آسانی سے اس پہ مٹی چڑھا سکیں گے. جی. اچھا سر, مونڈی فصل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو مونڈی فصل ہے اس کی دیکھ بھال کیسے کی جائے؟ ہمارے ملک میں 40 سے 45% مونڈی فصل کاشت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو گنے کے کاشتکار ہیں وہ مونڈی فصل سے لیرا فصل جو فریش پلانٹڈ فصل ہے اس سے تقریباً 25 سے 30% کم پیداوار لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ مونڈی فصل کی صحیح طور پہ نگہداشت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو فصل آپ نے مونڈی کے لیے رکھنی ہے وہ بیماریوں اور کیڑے مکوڑوں سے پاک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. پھر مونڈی فصل رکھنے کے لیے 15 مارچ کے بعد آپ گنے کی کٹائی کریں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ خاص خیال کریں کہ اس کے بہتر اگاؤ کے لیے جب آپ وہ فصل کاٹیں مونڈی فصل رکھنے کے لیے تو سطح زمین سے آدھا انچ یا 1 انچ اس نیچے تک کاٹیں. اس سے جو مڈ میں جو آنکھیں ہیں وہ بہتر طریقے سے نشو و نما پاتی ہیں اور شگوفے خوب پھوٹتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ مونڈی فصل کی کھاد کی ضروریات لیرا فصل کی نسبت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. تو مونڈی فصل کو 30% زائد کھاد کی ضرورت ہے لیرا کی نسبت. تو درمیان میں جب وہ مونڈی کنڈیشن میں اس وقت ہم اسے کھاد دیں؟ ہاں, جب آپ نے مونڈی رکھنے کے لیے فصل کاٹ لی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس میں ہل چلائیں, لیکن خیال کریں کہ مڈ جو ہیں وہ متاثر نہ ہو ہل چلانے سے, اور اس کے بعد کھاد جو ہے اپلائی کریں. اس میں جو 1/3 ضرورت نائٹروجن کی ہے وہ فوری طور پہ اپلائی کریں, اور جبکہ فاسفورس والی کھاد اور پوٹاش والی کھاد وہ تمام کی تمام اسی وقت آپ ڈال دیں. اس کے بعد اس کو آپ پاشی کریں اس کی. ٹھیک ہے سر, میں آخر میں ایک سوال پوچھوں گا آپ سے کہ اس وقت جو کماد کی فصل ہے وہ کس کنڈیشن میں ہے, اس حوالے سے کیا احتیاطیں کسانوں کو مد نظر رکھنی چاہیے؟ اس وقت کسان جو ہیں گنے کا جو اگاؤ ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگاؤ مکمل ہونے کے بعد اس کو اب اریگیٹ کرنا چاہیے, اور اس کو نائٹروجن کی جو کھاد جو کہ 3 یا 4 سپلٹس میں ریکمینڈ کی جاتی ہے اس کی جو دوسرا حصہ ہے وہ اپلائی کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ اپلائی کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. اور دوسرا اہم بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صحیح جب اگاؤ مکمل ہو جائے تو جڑی بوٹیوں کی تلفی بہت ضروری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ 2 چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو جاتا ہے. اگرچہ کافی زیادہ معلومات ہمیں مہیا ہوئی ہیں مگر تشنگی ابھی باقی رہ گئی ہے. اگلے کسی پروگرام میں ہم اس کو مزید جاری رکھیں گے. ناظرین تساں اج دا پروگرام ملاحظہ فرمایا. اج دے پروگرام اساں گنے دی پیداوار دے حوالے نال گل کیتی تے اگلے پروگرام وچ نئے موضوع نال حاضر تھی سو. اجازت دے سو. اللہ حافظ.